دیکھیے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا ٹیم کا پریشر بھی لیا گیا، ٹھیک ہے، یہ خبریں بھی باہر آئی تھیں، کچھ عرصے سے جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہی میڈیا نے لائن بتا دی، پھر اس لائن سے جو ہے اگر کوئی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا پھر اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے گالم گلوچ کی شکل میں۔ تو مروت صاحب یہ سوشل میڈیا ٹیم آخر ہے کیا؟ یہ ملک میں بھی نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، سوشل میڈیا چلا رہی ہے، اور ابھی بھی پتہ چلا جو خان صاحب کے 3 اکاؤنٹس ہیں وہ بھی کہاں سے چلائے جا رہے ہیں، آپریٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے، آپ تو اب الگ ہوئے نا، پہلے تو آپ اندر ہی تھے تو آپ کو اندر کی ساری چیزیں پتہ ہوں گی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں اکاؤنٹ چلتے کہاں سے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ جو ہے آفیشیل وہ کون چلا رہا ہے۔ از اٹ پاسبل کہ مین لیڈرشپ کو بھی نہیں پتہ؟ اکاؤنٹ کہیں سے بھی چلیں، چلا کون رہا ہے یہ بھی نہیں پتہ؟ نہیں چلا کون رہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے اور پوری پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ خان نے سوشل میڈیا کے جو معاملات ہیں وہ مشوانی صاحب کو اظہر مشوانی کے حوالے سے بھی اب یہ آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب وہ بھی نہیں چلا رہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ اظہر مشوانی اور یہ جتنے بھی میڈیا کے زار یہی بنے گتھی ہوئے ہے ہیں جی، یہ پہلے ایک ہو کے سب پہ حملہ آور ہوتے تھے، اب مقافات عمل ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں، تو لہٰذا کچھ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پراکسیز ہیں، بہرحال جو بھی چلا رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو میدانی جو زمینی صورتحال ہیں جو پی ٹی آئی پہ یہاں پہ گزر رہی ہیں، ان ضروریات کا احساس ان کو ہونا چاہیے۔ امریکہ میں انسانی حقوق کی بات کرنا یا امریکہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرنا اور پھر پاکستان میں بیٹھ کے بات کرنا، یہ انتہائی ڈفرنس اس میں ہے۔ پھر جو قوانین بنائے انہوں نے، بالخصوص پیکا کو جو امینڈ کیا ہے 2025 میں، اور جس کے تحت ابھی پی ٹی آئی کی قیادت کو طلب کیا ہے، یہ جو ایف آئی اے نے بلایا ہے، ایف آئی اے نے سوشل میڈیا ایشو پہ بھی بلایا ہے نا، آئی جی اسلام آباد کو سربراہ بنایا ہے، اور اب جو ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں بیچارے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کوئی چیئرمین ہے، کوئی سیکرٹری جنرل ہے، کوئی کیا ہے، اور ان سے تو نہ پی ٹی آئی ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ یہ ان کے قابو میں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب پی ٹی آئی میڈیا کے قابو میں ہے، بالکل، یعنی سارے مسئلے مسائل ہمارے لیے ان کی پیدا کر رہے ہیں۔ خود میں اگر آج یہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے اس مقام تک انہوں نے پہنچایا ہے، ان کے خلاف کوئی آپ نے منطقی بات، کوئی عقل کی بات نہیں کرنی ہے، اگر آپ نے کی تو پھر جناب علی ہزاروں اکاؤنٹ آپ کے پیچھے۔ اچھا یہ جواب ذرا مجھے چاہیے آپ سے کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا کہ آپ کو کیوں نکالا تھا اس پارٹی سے، آپ کو جواب چاہیے، آپ کو جواب ملا؟ ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں، اور امید ہے کہ مل جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جواب ان کے پاس کوئی نہیں، نکالنا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کی بڑی سٹیٹمنٹس آتی نہیں، جب آپ کو پہلی بار تو نہیں نکالا، جب آپ کو پہلے بھی نکالا گیا، پھر دوسری بار نکالا گیا، تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی آپ کو کہا تھا، جو آپ نے خود آ کے کوٹ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ غلط ہوا ہے آپ کے ساتھ، یعنی انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا، انہیں اس بات کا احساس تھا۔ تو کیا خان صاحب واقعی کانوں کے اتنے کچے ہیں کہ ہر بار آپ کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ احساس ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اتنے بے بس ہیں کیا وہ؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جب بھی خان سے ملاقات ہوگی اور میری گزارشات سنیں گے تو خان صاحب پھر یہ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک منٹ، یہ آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نہ روا، نہ جائز، نہ انصافی پر مبنی فیصلہ ہے، نہ سنا ہے، نہ الزامات کا پتہ ہے، نہ وجہ کا پتہ ہے، اور جناب علی نہیں تو آپ کی بات سے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑنا، خان صاحب گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب اس محاورے کے ترجمے کا تو مجھے علم نہیں ہے، گونگلو کو میں سمجھتا ہوں، مطلب گونگلو جو ہے وہ گونگلو ہی سمجھ لے۔ میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا، ہمارے پنجابی میں بڑا محاورہ ہے کہ گونگلو سے مٹی جھاڑنا، کہ آپ مطلب ٹائم پاس کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، نکلنا اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف کہہ دیا کہ ہاں بھی یہ زیادتی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس پہ قائل ہیں کہ میرا اور ان کا گزارا ممکن نہیں ہے، جو میرے مخالفین ہیں یا جو میرے ٹارمنٹرز ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا بائی ڈیفالٹ خان یہ سمجھتے ہیں کہ شیر افضل کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے ان پہ، تو نکالا جانا بنتا ہے میرا۔
ایک بار یہ بھی بات سامنے آئی تھی جو آپ نے خود کہی تھی کہ خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کم بولا کریں، آپ پارٹی میں بہت پاپولر ہو رہے ہیں، بہت مقبول ہو رہے ہیں اور ارد گرد کے لوگ آپ سے حسد کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی خان صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کا گراف اوپر جائے گا پارٹی میں تو ان کی پارٹی کے لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ خان صاحب کے کان بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی بندے کو کارنر کرنے کے لیے سازشیں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پوری بھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں کسی کو ہرانے کے لیے ضروری ہے نا کہ جب آپ اس سے مکالمہ کریں تو اس کو کوئی وجہ دلیل تو دے نا. میں تو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. یہ جتنے لوگ میرے خلاف آ جاتے ہیں ان سے کسی کے ساتھ میرا کوئی راستہ نہیں کٹتا ہے، نہ ہمارے کام میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، لیکن کبھی ایک جو ہے اس پہ جن بیٹھ جاتا ہے اور میرے خلاف آ جاتا ہے، اس کا جب جو ہی جن اترتا ہے کوئی دوسرا آ جاتا ہے اور بیانات دیتے ہیں اور میرے لیے ڈسپلن کوٹ کرتے ہیں. کل بھی میرے سے غور صاحب نے بات کی. ڈسپلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں کچھ مسلمہ اقدار ویلیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ویلیو تو یہی ہے نا کہ اپنے کسی کو پارٹی کے ممبر کے خلاف بیان نہیں دینا ہے. میرے خلاف یہ لوگ بیان دے دیتے ہیں، جب میں جواب دے دیتا ہوں تو کہتے ہیں واہ واہ اس نے ڈسپلن وائلیٹ کر دیا. اب اگر جواب دینا سب وائلیشن. سے زیادہ آپ سے ایشوز کسے تھے؟ اگر آپ دل کی بات کھول کر بیان کر دیں، آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی لوگ تھے اور ایک دو تو آپ اشارتاً کوٹ بھی کر دیتے ہیں ان کے نام، لیکن اگر میں کھل کر جاننا جب آپ پارٹی میں نہیں ہیں. میں آپ کو عرض کروں لاکھوں لوگوں کی پارٹی ہے، کروڑوں. یہ میرے پروگرام کا نام ہے در پردہ. در پردہ کیا تھا؟ کون تھا؟ اب میں کون تھا جو آپ کے خان صاحب سے معاملات خراب کر رہے تھے، جس سے شیر افضل مربت کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی؟ یہ در پردہ ہی میرے خلاف سازشیں ہوتی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں نا، آپ یہ سمجھے 4-5 لوگ قیادت سے مائنس کر دیں، باقی سب ہے. وہ 4-5 چلے، وہ اچھے ویمن کا نام لے دیں. مثال کے طور پہ بیرسر غور صاحب ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھے ہیں آپ کی نظر میں، ٹھیک ہے. علی محمد خان ہے، علی محمد خان ٹھیک ہے، وہ شاندانہ ہیں، شہریار ہیں، علی امین خان ہے، اور کسی حد تک اسد کیسر ہے، اور باقی جو ہیں سب. جنید اکبر خان بھی میرے حوالے سے اچھی نیت رکھتے ہیں. اسد کیسر آپ نے بتا دیا، شہریار افریدی بتا دیا، شاندانہ کا نام لے لیا، بیرسٹر گوہر صاحب کا نام لے لیا، علی امین صاحب کا نام بھی لیا آپ نے شاید. یہ سب آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اچھے ہیں. کچھ اور بھی ہیں جو نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کیا عمر ایوب، شبلی فراز اس کیٹیگری میں نہیں آتے آپ کی نظر میں؟ نہیں، میں خیر ان سے کیونکہ میرا بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رہا ہے تو میں. آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، بڑی اعلیٰ ظرفی. آپ کہہ رہے ہیں میرا بھی رویہ اچھا نہیں رہا، یہ غلطی آپ کی طرف سے بھی ہوئی ہیں. جی ہاں، میں نے ان پہ الزام تراشی کی ہے کیونکہ آپ کو احساس ہے کہ آپ نے الزام تراشی کی ہے ان لوگوں پر؟ الزام تراشی کیا کی ہے؟ مجھے بیسیکلی ماضی میں انہی لوگوں، یہ جو دوسری دفعہ اور پہلی دفعہ کے جو میرے مسائل کی وجوہات تو پھر یہی آتے ہیں نا. لیکن پھر عمر ایوب خان کے ساتھ میرا ایک طرح کا راضی نامہ ہو گیا تو لہٰذا اب میں عمر ایوب کا ذکر نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو بھی احساس تھا کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ غلط کیا، جس آپ کو احساس ہے؟ دیکھیں یہ سیاست ہے، یہ وہ لوگ ہیں نا، میں آپ کو عرض کروں نا، یہ چند لوگوں کے علاوہ باقی سب کو میں اس لیے اچھا نہیں لگتا ہوں کہ لوگوں کو اچھا لگتا ہوں. تو لہٰذا اور وہ جو ہیں چاہے کراؤڈ پل کرنا ہو، جلسے کرنا ہو، کسی سٹیج میں آپ جائیں، کسی سیاستدان کی موت تب ہوتی ہے جب ایک ہی پارٹی میں اس کے بعد آنے والے شخص کے لیے پنڈال میں نعرے آ رہے ہو اور اس کا کوئی نام نہ لیتا ہو. تو ایسا شخص کس کو اچھا لگے گا؟ اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. باقی جو ہیں یہ ورکر جو ہیں، یعنی آپ کی جو پاپولیرٹی گراف ہے، جو عوام میں مقبولیت تھی، اس کی وجہ سے آپ کارنر ہو گئے. یہی چیز ہے، یہ قصور تھا آپ کا؟ قصور یہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں تھا؟ اس کے علاوہ کوئی قصور بتا